کیونکہ دجال کا تعلق ان سب چیزوں کے ساتھ ہے، لٹرلی ہے. جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ اگر دجال آدمی نہ ہوتا تو ابن سیاد جب پیدا ہوا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا عرب میں اور خبر آئی ہے کہ اس کے معاملات کچھ ایب نارمل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی وقت اشارہ فرما دیتے ہیں، یار تم تو ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو، میں نے تمہیں ایک جنرل فنومینا بتایا ہے، دجال ایک کیفیت ہوگی، دجال ایک سسٹم ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حضرت عمر ساتھ تھے، اور بھی صحابہ ساتھ تھے. اتنا بڑا خبر تھی کہ جو کہ بتاتا ہوں کہ وہ واقعی وہ عجیب و غریبی ایک شخصیت تھی. اور اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ دو ٹوک بات کرنی شروع کی، یہاں تک کہ بدتمیزی شروع کر دی. تو عمر بن خطاب نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا جس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ حکم دیں تو میں اس کو ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کہ اگر عمر یہ دجال ہے تو ختم کر ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے اس کے اندر. آرکیولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپ کے پیچھے سے کیا ایسا فنومینا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لٹرل ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ دجال ہے تو نہیں ختم کر سکتا. حالانکہ آپ سامنے ایک بچہ ہے اور ایک 7 فٹ 3 انچ کا حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت ہیں، ایک لگنی ہے اس بچے نے مر جانا ہے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو ختم نہیں کر سکتا، which means کہ laws of physics will not apply here. It is pure physics کہ میں نے بچے کو پکڑا، it's just amount of force جس پہ اس کے تھریش ہولڈ بریچ ہونے ہیں، ہڈی ٹوٹ جانی ہے یا کوئی ایسا آرگن فیل ہو جانا ہے جس کی وجہ سے اسے مر جانا ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو ایک بچے کو مار دے گا اس بات پہ کہ دجال سمجھ لیے تو نے اس کو. سو اٹس such an amazing حدیث جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے تو اس سپرسٹیشن کو توڑیں کہ دجال از an unknown something in the air، یا پھر ایک برین اسٹیٹ خیال ہے ہمارا، یا برین اسٹیٹ، یا پھر جس طریقے سے ایک بڑی ایک مشہور ہوئی ہے پچھلے 20-22 سالوں سے کہ دجال ایک سسٹم ہے، جو ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے تو وہ سسٹم ہے، میڈیا ہے تو دجال وہ ایک آنکھ کہتے ہیں نا، اس کی تو ایک آنکھ ہے تو مادی آنکھ ہے، وہ پیسے کو دیکھ رہی ہے، ڈالر کے سائن کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے. And every single thing comes into a metaphor. This hadith becomes a metaphor, but this is not a metaphor. This is an actual event, and it's just not just in one hadith. میں آپ کو اور حدیث بتاتا ہوں. ایک صحابی کی کشتی اپنے پورے کاروان کے ساتھ، وہ مسلمان نہیں تھے، کرسچن تھے، وہ گم ہو گئی، اور انہوں نے جا کے جزیرے کے اوپر جہاں پہ جو بھی پورٹ ان کو ملی تھی وہاں پہ انہوں نے اینکر کیا، تو وہاں پہ پناہ لی عورت نے. ہاں، پناہ کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا، کشتی جہاں پہ لگا دی. اور وہ سفر تھا میڈیٹرینین سی کے اندر. میڈیٹرینین سی از ناٹ the biggest sea in the world, but it is a sea. Any boat can get lost in that sea. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ it's not the biggest sea. Now we know کہ کہاں پہ کیا کیا چیزیں لگتی ہیں. So much so کہ موروکو اور اسپین ٹچ ہوتے ہیں میڈیٹرینین سی کے اتنا قریب کہ they can actually they can see کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں. Any ship can see کہ میں اس وقت آئی آف جبرالٹر سے گزر رہا ہوں، سوری ہورن آف اسپین سے گزر رہا ہوں، جبرالٹر اور موراکو میرے آس پاس ہیں. وہ جزیرے پہ گئے ہیں، انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے، بندہ دیکھا، اس کو باندھا ہوا تھا، وہ بندہ آسمان کی طرف موو کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بندہ دیکھ لیا، میں تو سسٹم، یہ تو ایک سسٹم ہونا ہے. It is not a man. It is a state of affairs. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کے سارا کا سارا اعلان کیا اور بتایا، وہ ایک چیز بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم نے خود دجال کو دیکھا ہے. You have seen him with your own eyes. اور اس بندے نے کیا کیا سوال پوچھے تھے، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، اس سے صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ڈائلاگ ہوا تھا. It's not کہ ویژن آیا ہے سینٹ پال کو حضرت عیسیٰ کا. سو دجال ابھی کوئی قید ہے یا اس کنڈیشن میں ہے کہ ریلیز نہیں ہو رہا؟ مطلب وہی میں آپ فزکس کی بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اسپیسیفک حدیث ہے نا اس کے اوپر، جو اسپیسیفک کا مطلب ہے the most relevant, the most the biggest amount of data that is hidden in which hadith is the hadith of Nuh علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا، نوح علیہ السلام سمیت ان کے بعد، کہ جس نے دجال کی وارننگ نہ دی ہو.
وچ مینس کہ اس نارا ایونٹ آف بنی اسرائیل یا اس وقت کوئی آرک آف دا کووننٹ سے ایسا کوئی واقعہ ہوگا, یا پھر کوئی ایسے معاملات کسی اور نبی کے دور میں, عتیسہ کے دور میں ہوئے, اور عتیسہ کا دور ان پرٹیکولر از دا کی ہیئر, کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو جو عتیسہ کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہو, یا اس نے کوئی کنسپیریسی کی ہو, تو یہ کوئی ایونٹ اوریجنیٹ ہو گیا. نو, اٹ از اے فینامنا وچ از پری ڈیٹنگ ایوری تھنگ, پری ڈیٹنگ دا بگ فلڈ. کیونکہ نوح علیہ السلام کے فلڈ کے بعد نہیں انہوں نے وارننگ دی, انہوں نے فلڈ سے پہلے وارننگ دی. فلڈ کے بعد تو 40 بندے ہیں, ٹھیک ہے, اور سمجھ لو اس کے بعد بھی وارننگ دی. اٹس دیٹ ٹائم, اٹ از دا ٹائم آف ادریس علیہ السلام, رائٹ آفٹر ادریس السلام از 4th جنریشن اپ آف نوح علیہ السلام. اس دور کے معاملات ہیں سارے کہ جس میں یہ سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس سیٹنگ کے بعد نوح علیہ السلام کیوں پہلی دفعہ وارننگ دیتے ہیں, کیوں ادریس علیہ السلام نے وارننگ نہیں دی, آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں دی, شیس علیہ السلام نے کیوں نہیں دی. there is so much data to uncover here. we know کہ کب کیا کیا واقعات کس کس نبی کے ساتھ میجر ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس نہ صرف توریت میں, انجیل میں, بلکہ حدیث میں اتنا مواد ہے کہ وی کین ایکچولی پلاٹ دا ریکلیکٹ, یا وی کین پلاٹ دا ہول کینوس کے اوپر میجر ایونٹس نظر آ جاتے ہیں. السلام علیکم, جسمی فیصلمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. دجال ایک اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی پریڈکشن جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے کی جا رہی ہے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو دور میں ایک سیلاب پوری دنیا میں آیا تھا, وہاں سے یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے. کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تھا تو وہاں پہ ایک ریلم اوپن ہوئے تھے, وہاں پہ ایک ڈور ویز اوپن ہوئے تھے. اور اسی طرح جب دجال کا ٹائم آ گیا وہ تو وقت کے ساتھ پلے کرے گا, وہ تو وقت کے ساتھ مینیپولیشن کرے گا چیزوں کی. اگر آپ کو اس دور کے اندر اگر ہم ملٹی ورس کی بات کر لیں اور مارول اسٹوڈیوز کی بات کر لیں, ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح ملٹی ورس کا کنسیپٹ دینا ہے, ہم نے اس کو کس طرح پورٹل کا کنسیپٹ دینا ہے. مگر انفارچونیٹلی مسلمان اتنے زیادہ اس چیز میں پیچھے جا چکے ہیں اور اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن جو آنے والا ہے, ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوئی. ہم نے اس کو ہی جو ہے وہ اتنا لائٹ لیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ایون دو کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن بھی ہے وہ دجال کے سامنے نہیں ٹک پائے گا. تو ہم اس چیز کو اتنا زیادہ لائٹ لے رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہوگا, کیسے آئے گا, اور اس نے جو کام دینے ہیں اور جن لوگوں سے اس نے کام لینے ہیں کہ ہاں ہم ان سے بچ سک رہے ہیں, یا ہم ان سے فائٹ کریں, یا ہم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں اسلامک لٹریچر میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم دجال, یاجوج ماجوج اور اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں جب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو آخرت کے اوپر ایمان ہے, جو اسلام نے ہمیں چیزیں دی ہیں, وہ اور زیادہ پھر بلیف میں چلی جاتی ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہو کے رہ جاتے ہو, اتنے زیادہ مینیپولیٹ ہو کے رہ جاتے ہو کہ یو ڈونٹ نو ویئر یو شوڈ ڈرا دا لائن. آپ تو ایلومناٹی اور ان لوگوں سے نہیں بچ پا رہے, آپ میوزک سے نہیں بچ پا رہے ہیں, تو آپ دجال سے کیسے بچیں گے؟ سو میک شیور کریں کہ جتنا ہو سکے دین کا علم حاصل کریں, اور اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ریڈ آؤٹ کریں. قرآن کو سینٹر ڈیفینیشن رکھیں. جب تک آپ قرآن کو سینٹر ڈیفینیشن نہیں رکھیں گے, اس سے اسپیسیفکلی اگر دجال کے ٹاپک پہ بات کی جائے, سورہ کاف از اینٹیٹوڈ. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا اینٹیٹوڈ نہیں ہے کہ آپ دجال سے بچ سکیں.